السلام علیکم لسنرز، آج میں ناول ریڈ کرنے جا رہی ہوں۔ وہ ہے کوئی لمحہ گلاب ہو، جو کہ تحریر ہے نکہت عبداللہ کی۔ چلیے شروع کرتے ہیں اس کی آخری قسط۔ آپ کب گھر چلیں گی؟ اس نے جواب دینے کے بجائے الٹا ان سے پوچھا اور ان کا جواب سننے کے لیے پوری طرح متوجہ ہو گئی تھی۔ کون سے گھر؟ میرا تو کوئی گھر نہیں، بیگم افندی نے بظاہر سپاٹ لہجے میں کہا۔ تو وہ ٹھیک ہی کہہ رہی تھی یا غلط؟ اس نے فوراً نہیں ٹوکا۔ کچھ دیر انہیں دیکھتی رہی، پھر اٹھ کر ان کے پاس آ بیٹھی اور انہی کے انداز میں کہنے لگی، ڈاکٹر ابراہیم کہہ رہے تھے کہ میں آپ کو گھر لے جا سکتی ہوں۔ ان کے خیال میں یہ ٹریٹمنٹ گھر پر بھی ہو سکتا ہے۔ میں نے کہا نا میرا کوئی گھر نہیں، اس بار بیگم افندی نے زور دے کر کہا۔ تو وہ الجھ کر بولی، کیوں نہیں؟ افندی ہاؤس پر آپ کا بھی اتنا ہی حق ہے جتنا دوسروں کا۔ پتہ نہیں، اور اگر ہو بھی تو اب وہ لوگ کہاں مجھے برداشت کریں گے؟ پھر یہ بتاؤ میں کس منہ سے ان کا سامنا کروں؟ نہیں، میں ان کا سامنا نہیں کر سکتی۔ تم مجھے یہیں پڑا رہنے دو، اور چاہو تو تم بھی مجھ سے بے نیاز ہو جاؤ۔ کاش یہ ممکن ہوتا، اس نے سوچا۔ تم اگر مجھ پر احسان کرنا چاہتی ہو تو اتنا کرنا کہ میرے پوتے کو مجھ سے ملوا جایا کرنا۔ اور ان کی آواز رند گئی تو انہوں نے آنکھیں بند کر کے خود پر قابو پایا، پھر اسے دیکھ کر کہنے لگی، اور زینب سے کہو مجھے معاف کر دے، میں واقعی اس کی گنہگار ہوں، گو کہ مجھے اس کی سزا مل چکی ہے۔ اس وقت جب شیری کو کینسر ہوا تب مجھے پہلا خیال یہی آیا تھا کہ زینب اور اس کے بچوں کے ساتھ جو ظلم میں نے کیا یہ اسی کا نتیجہ ہے۔ اللہ نے یقیناً مجھے موقع دیا تھا توبہ کرنے اور اس ظلم کی تلافی کرنے کا، لیکن میں توبہ کیا کرتی، فوراً اس خیال کو جھٹک کر مزید اڑ گئی تھی کہ میں نے جو کیا ٹھیک کیا، گو کہ میں اللہ سے بھی ضد باندھ بیٹھی اور وہ مجھے ڈھیل دیتا چلا گیا، اور اب جو اس نے رسی کھینچی ہے تو پتہ نہیں میرے لیے توبہ کے در کھلے بھی ہیں یا بند ہو گئے۔ نہیں ماما، وہ بڑا غفور الرحیم ہے، توبہ کے دروازے بند نہیں کرتا، معاف کر دیتا ہے۔ اس نے بہت ضبط سے کہا تو وہ دکھ سے بولی، لیکن اس کے بندے وہ کہاں معاف کرتے ہیں، اور مجھے تو کوئی بھی معاف نہیں کرے گا۔ زینب، تمہارے ماں باپ اور تمہاری بہن، اس معصوم کی تو میں نے زندگی ہی تباہ کر دی۔ وہ پھر رونے لگیں تو اب ان پر اسے ٹوٹ کر ترس آیا تھا، اس لیے انہیں رونے سے بھی نہیں روکا، بس ہونٹ پیچھے انہیں دیکھنے لگی۔ آفرین ہے تمہارے ماں باپ پر، ابھی بھی تمہیں میرے پاس آنے دیتے ہیں، وہ ضرور مجھے معاف کر دیں گے، تم ان سے کہو گی نا، ان سے کہنا۔ بیگم افندی اس کے ہاتھ تھام کر التجا کرنے لگی، ماما آپ پلیز سو جائیں، پلیز، میں سسٹر سے کہتی ہوں آپ کو سکون کی ٹیبلٹ دے دے۔ اسے ان کی مسلسل گریہ زاری سے گھبراہٹ ہونے لگی تھی۔ وہ ان کے ہاتھوں سے اپنے ہاتھ نکال کر فوراً کمرے سے نکل آئی اور سسٹر کو ان کے پاس بھیج کر راہداری میں بینچ پر جا بیٹھی تھی۔ وہ طاہر صاحب کے تعاون سے ماربل انڈسٹری کو دوبارہ سٹارٹ کرنے میں کامیاب ہو کر کرسی پر آ بیٹھا جس کا وہ حقدار تھا، اور اپنے اس حق کے حصول کے لیے اس نے طویل عرصہ سوچا اور انتظار کیا تھا۔ اس کی سوچوں میں یہ دن اس زندگی کا سب سے خوبصورت اور کامیاب دن رہا تھا، اور اسے یہ یادگار بنانے کا سوچتا، لیکن اس کے برعکس اس کا دل یا تو ہر شے سے اچاٹ ہو گیا یا پھر وہ بہت بے نیاز ہو گیا تھا۔ یہ بات وہ خود بھی نہیں سمجھ پا رہا تھا کہ وہ کیا محسوس کر رہا ہے، حالانکہ اسٹاف کے تمام افراد باری باری آ کر مبارکباد دے رہے تھے اور خوشی کے ساتھ نیک تمناؤں کا اظہار بھی کر رہے تھے، پھر بھی اسے اپنا اندر خالی خالی لگ رہا تھا۔ طاہر صاحب نے اس کے کام کا آغاز کروانے کے ارادے سے ایک فائل لا کر اس کے سامنے رکھ دی تھی، گو کہ اسے صرف سائن ہی کرنے تھے، پھر بھی اس نے طاہر صاحب کو جانے کا اشارہ کر دیا، فائل پرے دھکیل کر کرسی کی پشت سے سر ٹکا دیا۔ اب اور کیا چاہتے ہو تم؟ وہ سب تو حاصل کر چکے ہو جس کے لیے برسہا بر سوچتے اور ایک اندیکھی آنکھ میں جھلستے رہے ہو۔ وہ خود سے سوال کرنے لگا، تمہاری ماں کو بھی اس کے اصل گھر میں اصل مقام حاصل ہو گیا، تم اپنی شناخت چاہتے تھے، وہ بھی مل گئی، اب اور کیا چاہیے؟ پتہ نہیں میں کیا چاہتا ہوں۔ وہ خود کو بے بس سا محسوس کرنے لگا تو اپنے آپ پر جھنجھلاتا اٹھ کر باہر نکل گیا۔ یہاں زندگی معمول کے مطابق رواں دواں تھی اور اسے اس تیز رفتار زندگی کا حصہ بننے میں ابھی بہت وقت چاہیے تھا، کیونکہ وہ شروع سے چھوٹی جگہ پر رہا تھا جہاں ایسی افراتفری تھی، نہ بے ہنگم شور، اور شاید اسی لیے وہ جلدی گھبرا جاتا تھا۔ بہرحال اس وقت وہ گھر آیا تو اماں سے دیکھ کر پریشان ہو گئیں، کیونکہ جب سے وہ فیکٹری کے ملازمین کو دوبارہ بحال کرنے میں لگا تھا تب سے انہیں دھڑکا لگا ہوا تھا۔ پھر صبح وہ یہ کہہ کر نکلا کہ آج سے باقاعدہ کام کا آغاز ہوگا، اس لیے واپسی میں شاید اسے دیر ہو جائے، اور اس کے برعکس وہ وقت سے پہلے ہی آ گیا تھا تو اپنے خدشات کے باعث بجائے اسے جلدی آنے کا سبب پوچھنے کے اماں اپنا شروع ہو گئیں۔ میں منع کرتی رہی، اس کام میں ہاتھ مت ڈالو، پر تو سنتا ہی نہیں، آخر اس نے نکلوا دیا نا۔ کس نے؟ وہ واقعی نہیں سمجھا۔ وہی جو آج ہسپتال میں پڑی ہے۔ اوف او اماں، ایسا کچھ نہیں ہے، اس نے جھنجھلا کر کہا۔ کلاس وال سے دوسری طرف نظر پڑی تو پہلے چونکا پھر اٹھ کھڑا ہوا۔ کیا ہوا؟
अम्मा ने पूछा। वो फाइका आ रही है, वो बताकर फिर बैठ गया और खुद को अनजान जाहिर करने के लिए कुछ समझ में ना आया तो रिसीवर उठाकर कान से लगा लिया। अस्सलाम वालेकुम। चंद लम्हों बाद उसकी आवाज़ पर उसने कनकियों से देखा। वो अम्मा से गले मिल रही थी। कैसी है तू? अहमद को नहीं लाई? अम्मा ने पूछा। गर्मी बहुत है अम्मा, किसी दिन शाम को लाऊंगी, उसने कहा तो वो रिसीवर रखकर अब बराह रास्त उसे देखने लगा। वो खासी बरसमंदर नजर आ रही थी। तुम कैसे हो राहिल, ऑफिस नहीं जा रहे? वो अम्मा के साथ बैठकर उसे पूछने लगी। सेटिंग तो कर ली, अब जाऊंगा भी, वो बताकर फौरन बात बदल गया। तुम सुनाओ, फुर्सत मिल गई तुम्हें साथ ये खिदमत से? मैं क्या खिदमत करती हूँ, बस जाकर देख आती हूँ, और अब तो डॉक्टर ने उन्हें घर ले जाने की इजाज़त दे दी है। उसके लहजे की आज़ादगी वाज़ेह तौर पर महसूस हो रही थी। अच्छा, वो तंजिया हंसा जबकि अम्मा कुछ बेचैन हो गई। लेकिन हाँ, मामा यहाँ आने को तैयार नहीं। वो उसका तंज नज़रअंदाज कर गई। क्यों डरती हैं? उनसे कहो मैं कमज़ोरों और माजूरों पर जुल्म नहीं करता और उनसे बदला भी नहीं लेता। वो चुपते हुए लहजे में बोला तो वो तासुब से उसे देखकर सर झुका गई। तब उसे कुछ एहसास हुआ तो अम्मा से कहने लगा, अम्मा इतनी गर्मी से आ रही है, इसे कुछ ठंडा पिलाओ। नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं है, उसने अम्मा की कलाई पर हाथ रखकर उन्हें उठने से रोक दिया था। तकलीफ क्यों कर रही हो, तुम्हारा अपना घर है, उसने टोका तो अम्मा ने उसकी तायद में कहा, हाँ बेटी, अपना ही घर है तेरा। वो फिर सर झुका गई। गालिबन जिस मकसद से आई थी उसी में उलझ रही थी। समझ ही नहीं आ रहा था कि कैसे बात करे। अलिशबा, अलिशबा, वो वहीं से अलिशबा को पुकारने लगा तो दूसरी आवाज़ पर वो भागी आई थी। क्या है भाई? देख तेरी भाभी आई है, उसने कहा और फायका के सर ऊंचा करने पर फौरन बोला, सौतेली भाभी। हाय बाजी, तुम कब आई? अहमद को नहीं लाई? अलिशबा हमेशा की तरह मोहब्बत से उसे लिपट गई, साथ बोले भी जा रही थी। तुम यही आ जाओ ना बाजी, मेरा अहमद के बगैर दिल नहीं लगता। हाली कली मोहब्बत ना जताया कर, जा पहले इसके लिए कोई ठंडा लेकर आ ताकि इसकी आवाज़ निकले। अभी लाती हूँ। अलिशबा उठकर चली गई। उसने अम्मा को उससे बात करने का इशारा किया तो वो उसके सर पर हाथ रखकर पूछने लगी, क्या बात है बेटी, तू इतनी चुप चुप क्यों है? ये अपनी सास के लिए परेशान है, उसने अपने तौर पर उसे बोलने के लिए उकसाया था जैसे वो फटी पड़ेगी, और वो फटी ही तो नहीं, दुख से गोया हुई थी। हाँ, मैं मामा के लिए परेशान हूँ, मुझसे उनका रोना गिड़गिड़ाना बर्दाश्त नहीं होता। वो तो अब बाकी उम्र रोती गिड़गिड़ाती ही रहेगी, उसने कहा तो फौरन बोली, नहीं, अगर तुम उन्हें माफ़ कर दो तो। अम्मा, अम्मा आप उन्हें माफ़ कर दें। मैंने माफ़ किया बेटी, मैंने माफ़ किया, अल्लाह से माफ़ी मांगे, अम्मा ने घबरा कर कहा तो दांत पीस कर बोला, लेकिन मैं माफ़ नहीं करूँगा। क्यों क्यों माफ़ नहीं करोगे? वो अचानक तेज़ हुई थी, क्योंकि वो अपने किए पर नादिम नहीं है, बल्कि यहाँ आने के लिए माफ़ी चाहती हैं। उसने तनफ़ुर से कहा, जी नहीं, यहाँ आने के लिए उन्हें किसी माफ़ी तलाफ़ी की ज़रूरत नहीं, वो जब चाहें आ सकती हैं, या तुम उन्हें यहाँ आने से रोक सकोगे? वो उसे चैलेंज कर रही थी, जिस पर वो बुरी तरह तिलमिला गया था, लेकिन फिर बहुत ज़ब्त से बोला, मैं पहले ही कह चुका हूँ कि मैं कमज़ोर और माजूर से बदला नहीं लेता। राहिल, ये तू क्या कह रहा है? अम्मा ने टोका। मैं ठीक कह रहा हूँ, वो ज़िद से बोला, फिर उसे देखकर कहने लगा, और तुम जो इस खबीस औरत का हक जताने आ गई हो, तुम्हें डैडी की वसीयत के बारे में कुछ नहीं पता? वसीयत के मुताबिक तमाम प्रॉपर्टी के हकदार हम 3 बहन भाई हैं। अगर हम में से कोई एक नहीं रहता तो उसकी जगह उसकी औलाद हकदार हो जाती है, जैसे तुम्हारा बेटा, और बेटे के नाते तुम यहाँ क्लेम कर सकती हो, लेकिन शहरयार की माँ नहीं, क्योंकि उसका यह हक शहरयार के साथ ही ख़त्म हो गया था, समझी तुम? और इसके बावजूद मैं इस औरत को यहाँ आने की इजाज़त दे रहा हूँ तो इसे मेरी शराफत समझो। रहम की मुस्तहिक तो नहीं है, फिर भी मैं उस पर रहम खा रहा हूँ और तरस खा रहा हूँ। अब अगर हॉस्पिटल वाले तंग आ गए हैं तो जब चाहो उसे यहाँ फेंक जाओ। वो अपनी बात ख़त्म करके जाने लगा तो वो पुकार कर कहने लगी, सुनो राहिल, तुम्हें मामा पर तरस खाने की कोई ज़रूरत नहीं है, और तुमने ये कैसे समझ लिया कि हॉस्पिटल से निकलकर मामा के लिए कहीं जाए पनाह नहीं होगी? आफंदी हाउस तो महज जिद था, वरना उससे कहीं खूबसूरत बंगला इसी एरिया में मौजूद है जो उनकी ज़ाती मलकियत है, और वह आराम से वहाँ रह सकती हैं, लेकिन मैं उन्हें वहाँ नहीं रहने दूंगी, बल्कि अपने साथ ले जाऊंगी। शायद तुम्हें याद हो, एक दिन जाने के ख्याल के तहत मैंने कहा था कि जब माँ करीब हो जाएंगी तब मैं उन्हें अपने पास ले आऊँगी, और वो करीब तो नहीं हुई, लेकिन उसकी आवाज़ भरा गई थी। वो कुछ देर उसे देखता रहा, फिर उसके करीब आन खड़ा हुआ। तुम क्या हो? मैं तुम्हें क्या समझूं? कभी उसके जुल्म पर रोती थी और अब उसकी मजलूमियत पर रो रही हो? इतनी जल्दी तो गिरगिट भी रंग नहीं बदलता, जितनी जल्दी तुम्हारे एहसासात और तुम्हारी वफादारियां बदल गईं। नहीं, मेरी वफादारियां अव्वल रोज से एक ही शख्स के साथ हैं, और मेरे एहसासात भी उसी को सोचकर बदलते हैं।
لیکن یہ تم نہیں سمجھو گے، اس نے کہہ کر آنسوؤں کا گولا حلق سے اتارا تھا۔ تم سمجھا دو، اس نے کہا تو اماں اس پر بگڑ گئیں۔ راحل تو کیوں اسے پریشان کر رہا ہے؟ بیٹی تو آرام سے بیٹھ، میرے ساتھ آؤ۔ وہ اماں کی بات انسنی کر کے اسے ساتھ آنے کا کہتے اپنے کمرے میں آ گئی اور کھڑکیوں سے پردے کھینچ کر پلٹی تو اسے کھڑے دیکھ کر کہنے لگی، میری محبتیں اور نفرتیں دونوں یہیں سے شروع ہوتی ہیں۔ تم کہتے ہو میرے احساسات بدلتے ہیں، کیوں نہ بدلیں؟ اس وقت جب شرعی علاج کے لیے لندن گیا تھا، میں وہاں جائے نماز پر بیٹھی اللہ سے اس کی زندگی، اس کی سلامتی کی دعا مانگ رہی تھی کہ اچانک ماما نے اپنی ساڑی کا پلو میری ہتھیلیوں پر ڈال کر تفاخر سے کہا کہ اس دامن کو تھام لو، کہ اس دامن کو تھام کر مانگوں تو اللہ تمہیں مایوس نہیں کرے گا۔ اس لمحے کا تصور اب بھی میرے رونگٹے کھڑے کر دیتا ہے اور میرے اندر نفرت کی لہر اٹھتی ہے، کیونکہ مجھے یقین ہے اللہ کو ماما کا غرور پسند نہیں آیا ہوگا جب ہی اس نے شہری کو لے لیا۔ بہرحال یہ صرف ایک مثال ہے، ایسی اور کتنی باتیں جو مجھے نفرت پر اکساتی ہیں اور میں نفرت کرتی بھی ہوں، لیکن پھر اچانک مجھے شہری کا خیال آ جاتا ہے، اس کا رونا گڑ گڑانا۔ میں اس وقت یہیں اس جگہ کھڑی تھی جب وہ میرے سامنے ٹوٹ کر بکھرا تھا۔ ماما کو معاف کر دو اور پھر ان سے دور چلی جاؤ۔ وہ ماما سے بہت پیار کرتا تھا، جب ان کی اصلیت سامنے آئی تب بھی وہ ان سے نفرت نہیں کر سکا، اپنے طور پر ان کے گناہوں کی تلافی کرنے کا سوچتا رہا۔ اگر اس کی زندگی وفا کرتی تو وہ تمہارے سامنے بھی اسی طرح ہاتھ جوڑتا، لیکن زندگی نے اسے مہلت نہیں دی اور مجھ پر ایک لمحے کی گرفت سب سے مضبوط ہے۔ میں کچھ بھی سوچ لوں پھر اسی لمحے کی گرفت میں آ کر سب کچھ بھلانے پر مجبور ہو جاتی ہوں۔ مجھے ماما سے محبت نہیں ہے اور شاید مجھے ان کے مرنے جینے سے بھی کوئی سروکار نہیں، لیکن شہری کی خاطر، صرف شہری کی خاطر میں چاہتی ہوں ان کے سب گناہ معاف ہو جائیں، تاکہ وہ روز محشر ان کے نام سے پکارے جانے پر شہریار کو ندامتوں کا سامنا نہ ہو۔ وہ خاموش ہو کر انگلیوں پر اپنے آنسو سمیٹنے لگی تو وہ جو ساکن کھڑا ایک ٹک اسے دیکھے جا رہا تھا گہری سانس کھینچتے صوبے پر ڈھہ گیا۔ جب وہ آنسو پوچھ کر اس کی طرف متوجہ ہوئی تب پوچھنے لگا، اب تم مجھ سے کیا چاہتی ہو؟ وہ کچھ دیر خاموش کھڑی رہی، پھر عاجزی سے اس کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے تھے۔ ماما کو معاف کر دو۔ نہیں، وہ جھٹکے سے اٹھا تھا، میری زندگی میں ایسا کوئی لمحہ نہیں جس کی گرفت میں آ کر میں سب بھلا دوں۔ میں چاہوں بھی تو نہیں بھلا سکتا کہ باپ کے ہوتے اس عورت نے مجھے یتیم کیا، اماں نے بیواؤں کی طرح زندگی گزاری اور ہمیں تو یہ معلوم ہی نہیں ہو سکا کہ ہم سچ مچ کب یتیم ہوئے۔ اس کے باوجود میں نے اس عورت کا بہت لحاظ کیا۔ تم دنیا کو تماشا نہیں دکھانا چاہتی، میں دنیا کو تماشا نہیں دکھانا چاہتا تھا، لیکن اسے کسی کی پرواہ نہیں تھی۔ وہ ہوش میں، وہ ہوس میں اندھی ہو چکی تھی۔ وہ تو اللہ کو میری زندگی منظور تھی جو میں سلامت تمہارے سامنے کھڑا ہوں، ورنہ اس نے مجھے مارنے میں کیا کسر چھوڑی؟ تمہارے سامنے سب ہوا۔ ذرا سوچو، اگر گولی پیٹ کے بجائے میرے سینے میں جا لگتی تو اس کے بعد میری ماں بہن کا کیا حشر ہوتا؟ میرے لیے تصور بہت خوفناک ہے فائقہ، بہت خوفناک۔ وہ ٹھیک کہہ رہا تھا جبھی وہ نظریں چرا گئی، پھر رخ موڑ کر کھڑکی سے باہر دیکھنے لگی۔ تیز دھوپ کے باعث آنکھیں جلنے لگی تھیں اور چہرہ بھی تمتما گیا تھا۔ اس نے پیچھے ہٹ کر پردے برابر کر دیے اور اس کی طرف دیکھے بغیر بولی، میں چلتی ہوں، مجھے افسوس ہے میں تمہیں مایوس لوٹا رہا ہوں۔ وہ بلا ارادہ کہہ گیا تھا، مجھے تم سے کوئی گلہ نہیں، وہ کہہ کر تیزی سے دروازے کی طرف بڑھی، لیکن پھر جیسے دہلیز نے اس کے قدم تھام لیے تھے۔ چند لمحے اس نے گویا اپنے قدموں کو چلنے پر آمادہ کرنے کی صحیح کی تھی، پھر منت سے بولی، مجھے جانے دو۔ وہ حیران ہوا، پھر اس کے قریب چلا آیا۔ میں نے تو، وہ کہنے جا رہا تھا کہ میں نے تو نہیں روکا، لیکن آواز ساتھ چھوڑ گئی تھی۔ ہے؟ وہ چونک کر پلٹی اور پھر الٹے پیر چلتے ہوئے دھیرے دھیرے اس سے دور ہونے لگی تھی۔ تیز دھوپ سے آنے کے باعث اس کی آنکھیں فوری طور پر کمرے میں کچھ بھی دیکھنے کے قاصر تھیں، جبکہ اس کا اپنا حلیہ ایسا تھا کہ جیسے میلوں کی مسافت طے کر کے آ رہی ہو۔ پسینے میں شرابور، چہرہ تمتمایا ہوا اور بال چوٹی سے نکل کر چہرے اور گردن پر چپک گئے تھے۔ حال سے بدحال آنکھیں جھپک جھپک کر دیکھنے کی کوشش کر رہی تھی کہ رابعہ کی آواز پر ٹھٹک گئی، تم کہاں خوار ہوتی پھر رہی ہو؟ بچے کا بھی خیال نہیں؟ احمد، کیا ہوا احمد کو؟ وہ پریشان ہو گئی۔ اللہ نہ کرے جو اسے کچھ ہو، سونی نے کہا تو اس کی گود میں احمد کو کھیلتے دیکھ کر اس نے اطمینان کا سانس لیا، پھر پنکھے کے نیچے کھڑے ہو کر اپنے بال سمیٹتے رابعہ سے پوچھنے لگی، تم کب آئیں؟ عفان ہاسپٹل جاتے ہوئے چھوڑ گئے تھے، رابعہ بتا کر پوچھنے لگی، تم کہاں گئی تھی؟ میں ذرا افندی ہاؤس گئی تھی، اس نے بظاہر چرچری انداز میں بتایا۔ کیوں؟ میرا خیال تھا کہ میرے گھر کے کاغذات اور چابیاں وغیرہ وہیں رہ گئی ہیں، وہی لینے گئی تھی، اس نے جلدی سے بات بنائی۔ گھر وہی جو شہریار نے مہر میں تمہیں دیا تھا؟ رابعہ نے سوچتے پوچھا۔ ہاں، کیا کروں گی اس کا؟ میرا مطلب ہے کیا کرائے پر اٹھانے کا ارادہ ہے؟ رابعہ نے سوال سیدھے سادے انداز میں کیا تھا، پھر بھی وہ زچ ہونے لگی۔ نہیں، ابھی کچھ نہیں سوچا۔
वो कहकर सोनी की तरफ घूम गई। सोनी, कुछ खाना वाना तो खिला दो, बहुत भूख लगी है। तुम लोगों ने तो खा लिया होगा। जी, आप मुंह हाथ धो लें, मैं लेकर आती हूँ। सोनी अहमद को गोद से उतारकर उठ खड़ी हुई। अम्मी कहाँ है? उसने वॉशरूम की तरफ जाते हुए रुककर पूछा। शायद सो गई हैं। अच्छा, तुम खाना लाओ, वो कहकर वॉशरूम में बंद हो गई थी। और जब मुंह हाथ धोकर निकली तो सोनी वहीं बेड पर ट्रे रखे हुए थी। आफंदी हाउस वालों ने तुम्हें खाना नहीं खिलाया? राबिया ने तन से पूछा। उसने जवाब नहीं दिया और बैठकर खाने के साथ अहमद से बोलने लगी। गंदा बच्चा, सोता नहीं है, खाला को तंग करता है। नहीं आपी, ये बिल्कुल तंग नहीं करता, बहुत अच्छा है। सोनी ने फिर अहमद को उठा लिया। अलबत्ता अलिशबा की बहुत याद आई थी, उसने कहा तो राबिया पूछने लगी। ठीक है, वो लोग सेट हो गए? हाँ, असफंदियार ने मार्बल फैक्ट्री फिर से स्टार्ट कर दी है, लेकिन उसे इस काम में सेट होने में कुछ वक्त लगेगा। और तुम्हारी सास, उसका क्या होगा? क्या मतलब? वो खाने से हाथ रोककर राबिया को देखने लगी तो वो कंधे उचकाकर बोली। मैं कुछ कहूँगी तो तुम्हें बुरा लगेगा, कुछ गलत कहूँगी तो ज़रूर बुरा लगेगा। बहरहाल मैं खुद ही तुम्हें बता देती हूँ कि मैंने मामा के साथ अपने घर में रहने का फैसला कर लिया है। उसने बज़ाहिर बहुत सुकून से कहा और फौरन राबिया को टोक भी दिया। तुम उस पर कोई तबसरा मत करना। शाबाश तो दे सकती हूँ तुम्हें, या वो भी नहीं? राबिया हंसते हुए बोली। नहीं। वो खाने की ट्रे लेकर उठ खड़ी हुई। आपी, खाना तो खा लें, सोनी ने कहा। बस खा लिया। उसने ट्रे वहीं टेबल पर रख दी, फिर अपनी जगह पर लेटते हुए राबिया को भी अपने बराबर सोने का कहा तो वो घड़ी देखकर बोली। 3 तो बज गए। लंबे दिन हैं, 2 घंटे हो सकते हैं, 2 घंटे सो सकते हैं, फिर अफान भाई तो रात को ही आएंगे। नहीं, मैंने उन्हें शाम को जल्दी आने के लिए कहा है, क्योंकि सोनी की शादी करीब है और मैं सोच रही हूँ कि शॉपिंग वॉपिंग कर लूँ। राबिया ने उसके बराबर लेटते कहा। शॉपिंग तो मुझे भी करनी है, ख़ास तौर पर अहमद की, उसने सोचते हुए कहा। तो शाम में हमारे साथ चली चलना। आज शाम में? वो फिर सोच में पड़ गई। हाँ, तो अब दिन ही कितने रह गए, और सोनी की भी कितनी चीज़ें लेनी हैं। अम्मी ने पूरी लिस्ट बनाकर दी है, राबिया ने एहसास दिलाते हुए कहा। फिर तुमने अफान भाई को क्यों बुलाया? वो बेचारे कहाँ हमारे साथ चकराते फिरेंगे। जेब तो उन्हीं की खाली करवानी है। राबिया हंसकर बोली। अच्छा चलो अब सो जाओ और मुझे भी सोने दो। उसने आंखों पर बाजू रखा तो राबिया ने फौरन दूसरी तरफ करवट बदल ली थी। फिर शाम से कुछ देर पहले ही डॉक्टर अफान आ गए तो राबिया उन्हें बैठने भी नहीं दिया, क्योंकि वो पहले ही तैयार हो चुकी थी, इसलिए जल्दी जल्दी का शोर मचाते उसे भी घसीट लाई। कम अज कम अफान भाई को चाय तो पीने देती, इसी बहाने कुछ देर सस्ता लेते, लेकिन तुम्हें बिल्कुल एहसास नहीं। तमाम रास्ता वो राबिया पर बिगड़ती रही और इस वक्त मजीद तब गई जब वो खरीदारी में हद से गुजर गई थी। महंगी से महंगी चीज़ पर हाथ रखकर बस मुझे यही लेना है वाला अंदाज। डॉक्टर अफान ने दबे लफ्ज़ों में उसे अपनी जेब का एहसास दिलाने की कोशिश की, लेकिन उस पर कुछ असर ना हुआ। तब उसने थकन का बहाना करके मजीद चलने से इनकार कर दिया। इतनी जल्दी थक गई, और अभी तुमने खरीदा भी क्या है? राबिया उस पर बिगड़ने लगी। कुछ खरीदा है या नहीं, बस अब घर चलो। वो भी अड़ गई। तो गलती की तुम्हें साथ लाकर, राबिया ने दांत पीसते फिर अपने शॉपर्स उसे थमाकर बोली। जाओ तुम गाड़ी में बैठो, मैं यहाँ आई रोज़ बनवा कर आती हूँ। ये काम तुम घर पर भी कर सकती हो, अपने मशवरे अपने पास रखो। राबिया कहते हुए पार्लर में दाखिल हो गई। चलें अफान भाई, हम पागल नहीं हैं जो इसके इंतज़ार में खड़े रहें, और देखिएगा 1 घंटे से पहले यहाँ से निकलेगी नहीं। उसने कहा तो डॉक्टर अफान खामोशी से उसके साथ चल पड़े थे। फिर उसे गाड़ी के पास छोड़कर कोल्ड ड्रिंक ले आए और उसे थमाकर बोले। लो दिमाग ठंडा करो। थैंक यू। वो घूंट घूंट कोल्ड ड्रिंक हलक से उतारने लगी। सुनो, तुम वाकई थक गई थी या मेरी हालत पर रहम आ गया? डॉक्टर अफान ने उसे मुतवज्जा करके पूछा तो वो कसदन ज़रा सा हंसी थी। आपकी हालत पर रहम आ गया, बहुत ज़्यादती करती है राबिया आपके साथ। फिर कोल्ड ड्रिंक का घूंट लेकर बोली। और आपके साथ यही होना चाहिए। क्यों? वो वाकई हैरान हुए। क्योंकि आप में इंसाफ नहीं है और गलतियां करके नादिम भी नहीं होते। तलाफी तो क्या करेंगे? वो कहकर पार्लर की तरफ देखने लगी जहां राबिया मौजूद थी। डॉक्टर अफान ने भी पहले गर्दन मोड़कर उसकी तरफ देखा, फिर उसकी तरफ मुतवज्जा होकर पूछने लगे। क्या मतलब है तुम्हारा? आप अच्छी तरह समझ गए हैं, मेरा इशारा आपकी पहली बीवी परवीन की तरफ है। वो एकदम संजीदा होकर कहने लगी। मैं मानती हूँ वालिदैन के मजबूर करने पर आपने उससे शादी की होगी, लेकिन अब तो वो आपके बच्चे की माँ है और उससे आपका बिल्कुल लाताल्लुक़ बने रहना, ये कहाँ का इंसाफ है? क्या निकाह में आपने उसके नान नबकी की जिम्मेदारी कबूल नहीं की थी, और उसके लिए आप खुदा के सामने भी जवाब दे होंगे। क्या मैं गलत कह रही हूँ? डॉक्टर अफान ने आहिस्ता से नफ़ी में सर हिलाया। फिर क्यों आप उसका हक अदा नहीं करते?
بچے کو کیوں اپنی شفقت سے محروم رکھا ہوا ہے؟ آپ کا گاؤں کوئی بہت دور تو نہیں، ویکینڈ پر آرام سے جا سکتے ہیں۔ وہ اچانک ان کی آبا جان بن گئی تھی۔ رابعہ کہاں جانے دے گی؟ انہوں نے سر کھجاتے کہا۔ رابعہ کو الزام نہ دیں عفان بھائی، رابعہ آپ کی زندگی میں بہت بعد میں آئی، اور معاف کیجیے گا عفان بھائی، چیٹنگ تو آپ نے رابعہ کے ساتھ بھی کی۔ اگر آپ پہلے ہی اسے شادی شدہ ہونے کا بتا دیتے تو ہو سکتا ہے اس کے بعد بھی وہ آپ سے شادی پر آمادہ ہو جاتی۔ بہرحال یہ سب تو ہوا سو ہوا، لیکن اب آپ کو دونوں کو برابر کے حقوق دینے چاہیے۔ ابھی رابعہ کی خریداری پر آپ نے اتنا خرچ کیا، اور وہ جو وہاں بیٹھی ہے اس کے بارے میں سوچتے تک نہیں۔ آپ کا ضمیر بھی آپ کو ملامت نہیں کرتا؟ اب کرنے لگا ہے۔ وہ خجالت سے مسکرائے تو مزید تیز ہو کر بولی، شرمندہ ہونے کی نہیں، عمل کرنے کی ضرورت ہے، اور آپ کو پہلے سے رابعہ کو اعتماد میں لینا چاہیے۔ یا اللہ، تم بہت خوفناک باتیں کر رہی ہو، اپنی بہن کو جانتی نہیں کیا؟ اگر اسے شبہ بھی ہو گیا کہ میں پروین کے پاس جانے کا سوچ رہا ہوں تو وہ مجھے قتل کر دے گی۔ انہوں نے ڈرنے کی ایکٹنگ کرتے کہا۔ کچھ نہیں کر سکتی وہ، زیادہ سے زیادہ لڑے جھگڑے گی یا پھر آپ کو چھوڑنے کی دھمکیاں دے گی۔ اس نے کہا تو فوراً بولے، وہ صرف دھمکیاں نہیں دیتی، میں اس پر بحث نہیں کروں گی، اس نے منہ پھلا کر کہا، اور گاڑی کی چھت پر دونوں بازو رکھ کر ان پر پیشانی ٹکا لی۔ ارے تم رونے لگی؟ روں گی کیوں؟ اس نے فوراً چہرہ اونچا کیا۔ اچھا ناراض مت ہو، میں کوشش کروں گا۔ پھر قدرے رک کر کہنے لگے، رابعہ سے بات کرنا ضروری ہے کیا؟ میرا مطلب ہے اس کے علم میں لائے بغیر بھی میں پروین سے تعلقات استوار کر سکتا ہوں۔ بالکل کر سکتے ہیں، لیکن اس کی کیا گارنٹی ہے کہ رابعہ کو کبھی پتہ نہیں چلے گا؟ اس لیے میں کہہ رہی ہوں کہ پہلے اسے اعتماد میں لے، ورنہ بعد میں کسی اور ذریعے سے اسے پتہ چلا تو پھر ایک مسئلہ کھڑا ہو جائے گا۔ انہوں نے پرسوچ انداز میں سر ہلایا، پھر اسی انداز میں بولے، یہی باتیں اگر تم اسے سمجھاؤ۔ جی نہیں، مجھے درمیان میں گھسیٹنے کی ضرورت نہیں ہے، اور اسے بتائیے گا بھی نہیں کہ میں نے ایسی کوئی بات کی ہے۔ اس نے کہا تو سڑپٹا کر بولے، تو مجھے کیوں پھنسا رہی ہو؟ آپ پہلے سے پھنسے ہوئے ہیں بھائی صاحب، اور اب خاموش ہو جائیے کیونکہ آپ کی خونخوار بیوی آ رہی ہے، اس نے رابعہ کو آتے دیکھ کر کہا، اور فوراً گاڑی کا دروازہ کھول کر بیٹھ گئی۔ ڈاکٹر عفان نے اسے گھور کر دیکھا اور پھر رابعہ کے لیے دروازہ کھول دیا اور اس کے بیٹھنے کے بعد ڈرائیونگ سیٹ سنبھالی تھی۔ حالانکہ اس نے خود کو کام میں بے حد مصروف کر لیا تھا، بزنس سے ناواقفیت کے باوجود سارا دن فائلوں میں سر کھپاتا اور نہ ایک کانٹیکٹ حاصل کرنے کے لیے دیگر پارٹیوں سے مراسم بھی بڑھا رہا تھا۔ اس کے باوجود اس لڑکی کا خیال ایک لمحے کے لیے بھی اس کے ذہن سے جدا نہ ہوتا تھا۔ اس کا احساس اسے اس وقت ہوا جب رات کو وہ اپنے دن بھر کے کام سوچنے لگتا، اور کام تو پتہ نہیں ہوتے تھے یا نہیں، لیکن ان کے درمیان ہر جگہ وہ ہوتی تھی، فائلوں میں، میٹنگز میں، اور جب وہ گھر آتا تب بھی اس کے ساتھ ساتھ ہوتی تھی۔ اور یہ نہیں تھا کہ وہ اس کی نفی کرنا چاہتا تھا، بس اسے شاکی تھا کہ وہ کیوں بیگم افندی سے جا ملی ہے۔ اس عورت کے ہاتھوں ذلیل و رسوا ہونے کے بعد بھی اس کے حق میں سب کو ہموار کرتی پھر رہی ہے، اور اس نے سوچ لیا کہ جب تک وہ بیگم افندی کے ساتھ ہے وہ اسے رابطہ نہیں کرے گا، لیکن اب اسے اپنی بات پر قائم رہنا مشکل لگ رہا تھا کہ دل کہیں ٹھہرتا ہی نہ تھا۔ اس وقت بھی وہ اپنے دل کو سمجھاتے سمجھاتے آخر کار ایک نمبر ڈائل کرنے لگا۔ ہیلو، دوسری طرف سونی تھی۔ مجھے فائقہ سے بات کرنی ہے، وہ فوراً کہہ گیا۔ آپ کون؟ سونی نے پوچھا تو وہ اب سنبھل کر بولا، اسفند یار۔ جی وہ تو نہیں ہے، بس ابھی نکلی ہیں، سونی نے بتایا تو وہ نہ چاہتے ہی پوچھ بیٹھا تھا، کہاں گئی ہیں؟ ہاسپٹل۔ اوکے، اس نے فون رکھ دیا اور چند لمحے سوچنے کے بعد طاہر صاحب کو بلا کر ضروری کام بتائے، پھر گاڑی کی چابی اٹھا کر باہر نکل گیا۔ تقریباً 15 منٹ بعد وہ ہاسپٹل کے مین گیٹ پر موجود تھا، اور چونکہ ہاسپٹل اس کے آفس سے قریب تھا اس لیے اسے یقین تھا کہ وہ ابھی نہیں پہنچی ہوگی، اور اس یقین سے وہ ہر آنے والی سواری کو دیکھ رہا تھا۔ جب وہ ایک رکشے سے اترتی نظر آئی تب دھیرے سے گاڑی اس کے قریب لے گیا، یوں دروازہ کھول دیا کہ جب وہ کرایہ ادا کر کے پلٹی تو درمیان میں ایک قدم کا فاصلہ بھی نہیں تھا۔ بیٹھ جاؤ، اس نے کہا تو فائقہ نے پہلے ادھر ادھر دیکھا، پھر اس کی طرف متوجہ ہو کر بولی، میں پہلے ماما کو دیکھاؤں؟ نہیں، پہلے تمہیں میری بات سننا ہے، وہ ضد سے بولا۔ کیا بات؟ تم بیٹھو تو، اس کے جھنجھلانے پر وہ بیٹھ گئی، لیکن دھیان بیگم افندی کی طرف تھا۔ ماما انتظار کر رہی ہوں گی، ان کا خیال بہت ہے تمہیں، اور جو دوسری تمہاری راہ تکتے ہیں ان کا کوئی احساس نہیں، اس نے چڑھ کر کہا اور سپیڈ سے گاڑی آگے بڑھا دی تھی۔ دوسرے سے مراد اگر تم ہو تو تمہیں میری راہ تکنے کی کوئی ضرورت نہیں، وہ آرام سے بولی۔ کیوں؟ کیونکہ میں نے ماما کے ساتھ رہنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ اس کا انداز ہنوز ویسا تھا اور وہ مزید سلگ کر کہنے لگا، اگر میں پوچھوں کیوں تو تم کہو گی شہری کی خاطر، پھر مزید تمہیدیں باندھو گی کہ شہری کی ماں ہے، شہری ان سے بہت محبت کرتا تھا
اور تمہاری وفاداریاں شہری کے ساتھ ہیں وغیرہ وغیرہ۔ تو تمہیں اس میں کوئی شک ہے؟ فائقہ نے قدرے ناگواری سے پوچھا تھا۔ نہیں، پھر ایسی باتیں کیوں کر رہے ہو؟ نہیں کروں گا اگر تم ایمانداری سے میری بات کا جواب دو۔ وہ ایک نظر اس پر ڈال کر بولا تھا۔ کون سی بات کا؟ وہ شاید سمجھ گئی جبھی سامنے سے کیسٹ اٹھا کر پلٹنے لگی۔ وہی جو تم نے کہا تھا کہ جب ٹھیک ہو کر گھر آ جاؤ گے تب بتاؤں گی۔ اس نے کہا تو وہ بے نیازی سے بولی، مجھے یاد نہیں۔ میں یاد دلاتا ہوں، وہ فوراً کہہ کر اپنی بات دہرانے لگا۔ اگر میں گولی لگنے سے مر جاتا تو تمہیں کتنا افسوس ہوتا، شیری سے زیادہ۔ وہ فوراً کچھ نہیں بولی۔ کیسٹ واپس رکھتے ہوئے بقیہ کیسٹ کو بھی ترتیب سے رکھنے میں کچھ وقت لگایا، گویا اس بہانے خود کو تیار کر رہی تھی، جبکہ وہ اس کی ایک ایک حرکت دیکھنے کے ساتھ اس کے بولنے کا شدت سے منتظر تھا، اور وہ اس کا ضبط آزمانے کے بعد گویا ہوئی۔ اصل میں شہریار کا جانا پہلے سے طے تھا، یعنی ہم جان چکے تھے کہ اس کی زندگی تھوڑے دن کی رہ گئی ہے۔ یوں اس کی موت کو اچانک موت بھی نہیں کہا جا سکتا، اور میرا خیال ہے اچانک موت کا صدمہ زیادہ گہرا اور مدتوں نہیں بھلائے جانے والا ہوتا۔ میں نے یہ ساری باتیں سوچنے کے بعد یہ سوال اٹھایا، اور تمہاری طرف سے میں صرف ہاں یا نہیں سننا چاہتا ہوں۔ ہاں، وہ اچانک ہاتھوں میں چہرہ چھپا کر رو پڑی۔ وہ پہلی بار اس کے رونے سے پریشان ہوا، نہ بےقل اور نہ ہی اسے چپ کرانے کی کوشش کی، کیونکہ اب اچانک برسات سے اس کے اندر دہتا الاؤ جو سرد ہو رہا تھا۔ تم بہت برے ہو۔ کیوں مجھے میرے حصار میں نہیں رہنے دیتے؟ کیوں اسے توڑنے کے در پر ہو؟ اور تو تم توڑ بھی ڈالو تو شہری کی جگہ نہیں لے سکتے۔ سنا تم نے، تم شہری نہیں بن سکتے۔ وہ اسی طرح روتے ہوئے بولے جا رہی تھی، اور وہ کچھ نہیں بولا۔ خاموشی سے گاڑی راؤنڈ اباؤٹ سے موڑ کر واپس ہاسپٹل کے سامنے لا کر روکی تو گاڑی روکنے پر فائقہ نے ہاتھوں سے چہرہ نکال کر پہلے ادھر ادھر دیکھا، پھر اسے دیکھ کر بولی، تم اگر مر جاتے تو مجھے بالکل افسوس نہیں ہوتا۔ میں جانتا ہوں۔ وہ بے ساختہ مسکرایا اور اس بات کو آگے بڑھاتے کہنے لگا، میں جانتا ہوں تم پکی جھوٹی ہو۔ کیا جھوٹ بولا ہے میں نے تم سے؟ وہ بگڑی، کوئی ایک جھوٹ؟ وقت آنے پر سب بتاؤں گا۔ ابھی جاؤ، تمہاری ساس انتظار کر رہی ہوں گی۔ اور سنو، جب تمہاری ساس مر جائے تو مجھے فوراً اطلاع کرنا۔ وہ انتہائی غصے سے کچھ کہنا چاہتی تھی کہ بول پڑا، سب کو مرنا ہے، ہو سکتا ہے اس سے پہلے میں۔ بس، فائقہ نے بختیار اس کے ہونٹوں پر ہاتھ رکھ کر فوراً کھینچ بھی لیا، پھر تیزی سے اپنی طرف کا دروازہ کھول کر اتر گئی اور تیز قدموں سے چلتے ہاسپٹل کا گیٹ پار کر گئی تھی۔ وہ نظروں سے اوجھل ہو گئی تب اس نے گاڑی آگے بڑھا دی۔ ڈاکٹر نے بیگم آفندی کو گھر لے جانے کی اجازت تو پہلے ہی دے دی تھی، لیکن وہ چونکہ آفندی ہاؤس نہیں جانا چاہتی تھیں، اس لیے اس نے ڈاکٹر سے کہہ کر انہیں وہیں رہنے دیا کہ جب تک یہ بیٹھنے کے قابل نہیں ہو جاتی وہ انہیں یہیں رکھنا چاہتی ہے، اور اس دوران وہ اپنے گھر کی سیٹنگ اور ملازمہ وغیرہ کا انتظام کر لینا چاہتی تھی۔ سیٹنگ کے لیے گو کہ اسے زیادہ تردد نہ کرنا پڑی، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ کوئی اس کے ساتھ جانے کے لیے تیار نہیں تھا، کیونکہ سونی کی شادی کے باعث گھر میں اتنے کام تھے۔ عثمان تو بالکل بھی فارغ نہیں تھا۔ ایک لے دیکھ کر رابعہ تھی جسے کہہ کر وہ اپنی شامت نہیں بلانا چاہتی تھی۔ یوں سونی کی شادی تک اس نے خاموش رہنا ہی مناسب سمجھا، اور یہ سوچ کر خود اطمینان دلایا کہ شادی کے بعد سونی اور نظام سے مل کر اس کی سیٹنگ میں مدد کریں گے۔ بہرحال دن بہت تیزی سے گزر رہے تھے۔ وہ وقتی طور پر باقی سب کچھ بھلا کر شادی کے کاموں میں مصروف ہو گئی تھی، اور اب ساتھ ساتھ اسے احمد کو بھی سنبھالنا تھا، کیونکہ سونی مایوں بیٹھ چکی تھی، ورنہ وہی احمد کو اپنے ساتھ چمٹائے رکھتی، جبکہ رابعہ موڈی تھی۔ مزید اب نئے مہمان کے آمد نے اسے کچھ چڑچڑا بھی بنا دیا تھا۔ مایوں والے دن سے رہنے تو آ گئی تھی، لیکن ہر کام کے لیے صاف انکار۔ میری طبیعت ٹھیک نہیں، چکر آتے ہیں۔ طبیعت ٹھیک تھی تو کون سا کرتی تھی؟ وہ جل کر سوچتی، کہنے سے یوں گریز کرتی کہ خوشی کے موقع پر بدمزگی نہ ہو، اور پھر یہ خوشی کے مراحل بخیر ہو بھی طے ہو گئے۔ سونی نظام کے سنگ رخصت ہو گئی تو ساری افراتفری یکدم ختم ہو گئی۔ پھر پہلے راحیلہ نے چلو چلو کا شور مچایا، اس کے بعد رابعہ بھی جانے کو تیار ہو گئی اور احمد کو سلانے میں لگی ہوئی تھی۔ جب اسے سلا کر کمرے سے نکلی تو امی برآمدے میں اکیلی بیٹھی تھیں۔ چلے گئے سب؟ اس نے یوں ہی بات کرنے کی غرض سے امی سے پوچھا۔ تم کہاں تھی؟ امی نے جواب دینے کی بجائے الٹا اس سے پوچھا۔ میں احمد کو سلا رہی تھی۔ سو گیا؟ جی، اب بتائیے کیا کرنا ہے؟ بس اب صبح کرنا، جاؤ سو جاؤ تم بھی، امی نے اس کی تھکن کے خیال سے کہا تو قدرے رک کر بولی، ابھی کر لیتی ہوں، صبح پھر مجھے ماما کے پاس جانا ہوگا۔ کیوں اس عورت کے لیے اپنی زندگی خراب کرتی ہو؟ امی نے کہا تو ان کے پاس بیٹھ گئی۔ میں جانتی ہوں آپ کو میرا ان کے پاس جانا اچھا نہیں لگتا، لیکن میں کیا کروں، کیسے انہیں اکیلا چھوڑ دوں؟ کوئی بھی تو نہیں ان کا۔ اس نے کسی کو اپنا بنایا ہوتا تو کوئی اپنا ہوتا۔ آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں، پھر مجھے اس بات سے کیوں روکنا چاہتی ہیں؟ اس نے امی کا ہاتھ ہاتھوں میں لے کر کہا تو وہ گہری سانس بھر کر بولی،
اب اسے اپنا بنا کر تمہیں کیا ملے گا؟ میں کچھ حاصل کرنے کے لیے انہیں اپنا نہیں بنا رہی، بلکہ جتنا انہوں نے دیا وہ سود کے ساتھ لوٹانا چاہتی ہوں، اچھائیوں کی صورت میں۔ انہوں نے بے شک میرے لیے برا چاہا، لیکن میں چاہوں بھی تو برا نہیں سوچ سکتی۔ اس میں میرا کوئی کمال نہیں، اللہ نے میری فطرت ہی ایسی بنائی ہے۔ ہاں، تم شروع سے ایسی ہو۔ اللہ بخشے تمہاری نانی اماں کہا کرتی تھی، یہ لڑکی اپنا نقصان کر کے بھی خوش ہوتی ہے، اور پھر وہ بہت ہنستی تھی۔ امی نے گئے دنوں کی بات یاد کرتے کہا تو وہ ہنس کر بولی، انہیں پتا تھا نا کہ مجھے اس نقصان کے بس کیا حاصل ہوتا ہے؟ کیا؟ امی نے چونک کر اسے دیکھا اور وہ کھو گئی۔ ایک منزل طے ہو جاتی ہے ماں، اندیکھی منزل جو عابد برس کی عبادت کے بعد بھی شاید طے کر پاتا ہو۔ اچھا چل جا کے سو۔ امی سمجھی نہیں تو اس کے کندھے پر ہاتھ مار کر اٹھانا چاہا۔ ہیں؟ وہ چونکی پھر وہیں ان کی گود میں سر رکھ لیا۔ آپ ناراض تو نہیں؟ نہیں، میں ماما کے ساتھ رہ لوں۔ جب فیصلہ کر چکی ہو تو پوچھتی کیوں ہو؟ امی نے ٹوکا تو فوراً بولی، نہیں، اگر آپ منع کریں گی تو نہیں جاؤں گی۔ میں منع کر کے کیوں گناہگار بنوں؟ کیا پتا تمہاری اس نیکی کے بدلے اللہ ہم سب کو بخش دے۔ امی نے کہا تو وہ اٹھ کر بیٹھ گئی اور ان کے گلے میں باہیں ڈال کر بولی، امی، پیاری امی، آپ کتنی اچھی ہیں۔ اچھا بس۔ امی نے بمشکل خود کو اس کے بازوں سے آزاد کیا، پھر اٹھتے ہوئے بولی، میں جا رہی ہوں سونے، تم بھی سو جاؤ۔ ہاں، سو ہی جاتی ہوں۔ وہ بھی اٹھ کھڑی ہوئی اور اپنے کمرے میں آئی تو کتنی دیر سونے کے خالی بیڈ کو دیکھتی رہی، پھر لائٹ آف کر کے اپنی جگہ پر آ لیٹی۔ تب بھی اس کا دھیان سونے کی طرف ہی تھا کہ وہ لڑکی جس نے اپنی زندگی کا ایک رخ بھی ڈھنگ سے نہ دیکھا تھا، اس پر کتنے درواہ ہو گئے تھے، وہ بھی جن پر وہ دستک دینا چاہتی تھی اور جنہیں رابعہ نے زبردستی کھولنا چاہا، لیکن وہ کھلے اس کے لیے جس کا مقدر سب سے زیادہ روشن تھا۔ ہمیشہ خوش رہو سونی، اور نظام بھائی آپ بھی۔ اس نے صدقے دل سے دعا کی، پھر پلکیں موند لی تو بجائے اندھیرے کے پلکوں کے اندر بہت مدھم مدھم روشنی تھی، یا یہ اس کا احساس تھا یا جو بھی تھا، پہلے اس نے اپنے اندر ہلکی سی زرزراہٹ محسوس کی، پھر جانے کہاں پرواز کرنے لگی تھی۔ کبھی اپنے وجود کو سنلاخ چٹانوں سے ٹکراتا محسوس کرتی، کبھی وہ بادلوں کی نرمیوں میں گم ہو رہی تھی، پھر ایک روشن ستارہ تھا۔ ہاں یہی ہے، جیسے اولین صبح وہ اپنا حوال سنا رہا تھا، اس کے سینے میں سانسیں بے ترتیب ہونے لگیں اور سماعتوں پر بھی دستک دے رہی تھیں۔ دھیرے دھیرے ستارہ مدھم ہو رہا تھا اور آسمان پر نیلاٹیں واضح ہو رہی تھیں۔ وہ بادلوں کے سنگ سفر کرتی جانے کس وادی میں جا اتری تھی جہاں حد نگاہ سبزہ ہی سبزہ تھا۔ اس نے کسی اور ذی نفس کی تلاش میں نظریں دوڑائیں تو بس ایک پرندہ نظر آیا، سفید پرندہ جو اس کے سر پر یوں گول دائرے میں چکر کھا رہا تھا جیسے اس کا طواف کر رہا ہو۔ وہ سر اونچا کیے اسے دیکھے گئی، پھر جیسے ہی دونوں بازو پھیلا کر اسے پکڑنا چاہا، وہ آسمان کی طرف پرواز کر گیا۔ سنو سنو، وہ اسے پکارتے پکارتے خود ہی گم ہو گئی تھی۔ یہ خواب تھا یا ہر پل اس کے احساس میں سمایا وہ عکس جو دور ہو کر بھی دور نہیں تھا؟ بہرحال صبح بے حد مزمل تھی کیونکہ رات والی کیفیت سے نکل نہ پائی تھی۔ چلتے چلتے رک کر سوچنے لگی، کیا تھا؟ میں کہاں تھی؟ اور وہ پرندہ، وہ میرے گرد کیوں چکرا رہا تھا؟ پھر دور کیوں چلا گیا؟ وہ خواب میں تو تھا۔ سر جھٹکتی وہ کچھ دیر یہی سوچتی رہی، پھر سارا دن کچھ کر نہ سکی اور بیگم افندی کے پاس آ گئی۔ شام ہوتے ہوتے اس کے اندر ڈھیروں ملال اتر آیا۔ مجھے ماما کے پاس ضرور جانا چاہیے تھا، کتنا انتظار کیا ہوگا انہوں نے۔ اب جب وہ میری عادی ہو گئی ہیں تو مجھے کوتاہی نہیں کرنی چاہیے۔ وہ خود کو سنزش کر رہی تھی کہ فون کی بیل نے اس کی توجہ کھینچ لی۔ امی شاید نماز پڑھ رہی تھیں، اس لیے اس نے ہی فون اٹھایا۔ ہیلو، تم نے غلط کہا تھا، تمہیں ماما سے محبت نہیں ہے۔ دوسری طرف اسفندیار تھا، اس کی آواز پہچانتے ہی شروع ہو گیا، اور تم نے یہ بھی غلط کہا کہ تمہیں ان کے مرنے جینے سے کوئی سروکار نہیں۔ البتہ اس میں تھوڑی سی سچائی ہے کہ صرف شہری کی خاطر، اور زیادہ سچائی یہ ہے کہ تم کسی سے نفرت کر ہی نہیں سکتی، اپنے جانی دشمن سے بھی نہیں، کیونکہ تم سراپا محبت ہو، تمہارے وجود سے محبت کی کرنیں پھوٹتی ہیں۔ ان باتوں سے تمہارا مقصد کیا ہے؟ اس نے ٹوکا، میں چاہتا ہوں تم خود کو اور دوسروں کو یہ کہہ کر فریب نہ دو کہ تم صرف شہریار کے ساتھ وفاداری نبھا رہی ہو۔ اس نے کہا تو وہ عاجزی سے بولی، سنو، میں جو بھی کر رہی ہوں تم مجھے میرے حال پر چھوڑ دو۔ یوں بھی میں ماما کے ساتھ کل اپنے گھر شفٹ ہو رہی ہوں، اور میں اماں اور رشبہ کو لے کر ہمیشہ کے لیے مظفر گڑھ جا رہا ہوں۔ اس نے کہا تو وہ چیخی، کیوں؟ میری مرضی، اس نے کہہ کر فون رکھ دیا۔ کتنی دیر وہ ریسیور کو دیکھتی رہی، پھر پٹک کر اپنے کمرے میں آ گئی۔ سمجھتا ہے میں اسے روکوں گی، منتیں کروں گی اور ماما کو چھوڑ کر اس کی طرف ہاتھ بڑھا دوں گی، کبھی نہیں۔
ایسے کم ضرب کے لیے میرے دل میں کوئی جگہ نہیں جس میں معاف کرنے کا حوصلہ نہیں۔ سب نے معاف کر دیا، ماما کو ایک وہی اڑا ہوا ہے۔ وہ مستقل جھنجھلا رہی تھی۔ پھر اس نے رات کو ہی امی ابو کو تیار کر لیا کہ صبح وہ اس کے ساتھ ہاسپٹل چلیں گے اور ماما کو گھر لے جانے میں اس کی مدد کریں گے۔ یوں بھی وہ چاہتی تھی کہ امی ابو اس کی طرف سے اپنا اطمینان کر لیں۔ بہرحال صبح ناشتے سے فارغ ہوتے ہی اس نے چلو چلو کی رٹ لگا دی تھی، لیکن امی اعظام کو فون کر چکی تھیں اور وہ انہی کے انتظار میں بیٹھی تھیں۔ کیا ضرورت تھی اعظام بھائی کو بلانے کی؟ ہم ٹیکسی سے چلے جاتے۔ وہاں سے تمہاری ساس کو بھی تو لینا ہے، اپنی سواری میں آرام سے لے جا سکیں گے۔ امی نے دھیرج سے کہا تو خاموش ہو رہی۔ کچھ دیر بعد اعظام آ گئے تو امی انہیں تفصیل سے بتانے لگی کہ ہاسپٹل سے اس کی ساس کو لینا ہے، پھر ان کے گھر چھوڑنا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اس دوران وہ جذبت بھی ہوتی رہی۔ پھر ابو کے ٹوکنے پر ہی امی اٹھی تھیں۔ ہاسپٹل کے بل میں باقی رقم وہ پہلے ہی جمع کروا چکی تھی۔ کچھ واجبات ادا کرنے تھے جس میں اسے تھوڑا وقت لگا، اور پتہ نہیں کیوں ہر گزرتے لمحے کے ساتھ اسے کچھ کھونے کا احساس ہو رہا تھا۔ جب بھی کچھ زیادہ عجلت کا اظہار کر رہی تھی، تم تو ایسے کر رہی ہو جیسے گاڑی نکلی جا رہی ہو۔ اعظام نے ٹوکا تو وہ چونک پڑی۔ گاڑی؟ کون سی گاڑی؟ چلو تم اپنی ساس کو لے کر جاؤ، میں یہ سب کلیئر کروا کر آتا ہوں۔ اعظام نے اس کے ہاتھ سے پیپرز لے کر اسے پیچھے دھکیل دیا، پھر بھی وہ وہاں کھڑی رہی۔ پھر جب وہ فارغ ہو گئے تب ان کے ساتھ بیگم افندی کے روم میں آئی اور انہیں ویل چیئر پر بیٹھے دیکھ کر اس کی آنکھیں دھندلا گئی تھیں۔ امی احمد کو ان کے قریب کیے کھڑی تھیں اور وہ اس کا چہرہ ہاتھوں میں لیے کبھی چومتی کبھی اپنے چہرے کے ساتھ اس کا چہرہ رگڑ رہی تھیں۔ چلو بیٹا۔ ابو نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا تو اس نے آگے بڑھ کر ویل چیئر تھام لی تھی۔ آہستہ آہستہ چلنے لگی، جبکہ اس کے آنسو روانی سے جھلک رہے تھے۔ جب بھی سامنے کا منظر کبھی صاف ہوتا کبھی دھندلا رہا تھا۔ یوں ہی چلتی گئی، جب مین گیٹ تک پہنچی۔ ایک پل کو منظر صاف ہوا تھا، اس کے بعد دھند میں بھی وہ اس کو دیکھ رہی تھی۔ وہ اونچا پورا مرد ماما کے سامنے گھٹنے ٹیک کر بیٹھ گیا تھا۔ میں شہری نہیں ہوں، لیکن اس سے الگ بھی نہیں۔ ایک باپ کی اولاد الگ نہیں ہوتی، آپ مانے یا نہ مانے، میں آپ کا بیٹا ہوں، اور بیٹے کے ہوتے آپ کہیں نہیں جا سکتی۔ بیگم افندی رو رہی تھی، جب بھی کچھ بول نہیں پائیں۔ آپ روتی کیوں ہیں؟ میں مر گیا ہوں کیا؟ وہ ہمیشہ سے ایسے ہی بے دھڑک بولتا تھا، اور وہ جو اسے مارنے پر تلی تھی سچ مچ دہل کر بولی۔ اللہ نہ کرے۔ اسفندیار کے چہرے پر محسوس کی جانے والی مسکراہٹ چمکی تھی، پھر اپنے ہاتھوں سے بیگم افندی کے آنسو صاف کر کے اٹھ کھڑا ہوا اور پہلے امی ابو سے انہیں اپنے ساتھ لے جانے کی اجازت چاہی، پھر ان کے پاس چلا آیا۔ وہ ابھی بھی دھند میں اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ میں تو چاہتا ہوں اسی وقت تمہیں بھی اپنے ساتھ لے جاؤں، لیکن اماں نے منع کر دیا تھا۔ کہہ رہی تھی پہلے ہم آفندی ہاؤس کو سجائیں گے، پھر باقاعدہ بینڈ باجے کے ساتھ تمہیں لے کر آئیں گے۔ حالانکہ میں نے ان سے کہا بھی کہ مظفر گڑھ نہیں ہے، یہاں بینڈ باجوں کا رواج ختم ہو چکا ہے، لیکن وہ اس کے کان کے قریب بولے جا رہا تھا اور وہ سب سن رہی تھی۔ وہ جو کہہ رہا تھا، وہ جو اس کے اندر بول رہا تھا۔ شہری کو دل کے کسی نہا خانے میں بند کر دینا اور کبھی کبھار وہاں جھانکنا، اور جو کوئی اچھا ساتھی مل جائے تو پھر کبھی کبھار بھی نہیں۔ ٹھیک ہے، پھر اجازت؟ ماما کو اپنے ساتھ لے جاؤں؟ وہ اسے پوچھ رہا تھا۔ اس نے آنکھیں بند کر کے سارے آنسو ایک ساتھ گرا ڈالے اور ویل چیئر چھوڑ کر ایک قدم پیچھے ہٹ گئی تھی۔ فائقہ بیگم افندی کو اس کا ہٹنا محسوس ہوا تھا۔ بے اختیار پکارا تو وہ فوراً ان کے سامنے آ گئی تھی۔ جی ماما۔ بیٹا تم اور احمد کیا تم میرے ساتھ نہیں چلو گے؟ اس کے اندر کوئی خدشہ نہیں تھا، بلکہ محض یہ احساس کہ وہ یوں ان کے بغیر کیسے رہیں گی۔ میں آؤں گی ماما، جلد آؤں گی۔ وہ ان کا ہاتھ تھپک کر اطمینان دلا رہی تھی، اور ادھر سے وہ بول پڑا، بہت جلدی مچانے کی بھی ضرورت نہیں ہے، اماں کو ابھی بہت ساری تیاری کرنا ہے۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ وہ جھٹکے سے سیدھی ہوئی تھی کہ اس کے ساتھ کھڑے اعظام کو مسکراتے دیکھ کر بری طرح سٹپٹا گئی تھی۔ اوکے ہم چلتے ہیں۔ وہ اسے آنکھ مار کر مسکرایا اور ویل چیئر کو دھکیلتے اپنی گاڑی کی طرف بڑھ گیا۔ چلو۔ اعظام اسے چلنے کا کہہ کر امی ابو کے ساتھ اپنی گاڑی کی طرف بڑھ گئے تھے تو ان کے پیچھے چلنے سے پہلے اس نے سر اونچا کر کے آسمان کو دیکھا۔ بہت دور سفید پرندہ اسے ہاتھ ہلاتا ہوا جا رہا تھا۔ جواباً اس نے بے اختیار ہاتھ بلند کیا، لیکن پھر فوراً مٹھی بند کر لی۔ اس بند مٹھی میں گلاب لمحوں کی سوغاتیں تھیں، اور آنے والا شخص خواہ کتنے گلاب لمحوں کا پیام لے کر آئے، ان سوغاتوں سے بھی وہ دستبردار نہیں ہو سکتی تھی۔ دی اینڈ۔ تو دس واز دی اینڈ آف ناول کوئی لمحہ گلاب ہو۔ امید کرتی ہوں یہ کہانی آپ کو بہت بہت پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہے تو پلیز چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں، ساتھ ہی ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹ میں بھی ضرور لکھ کر بتائیں۔ ملتے ہیں ایک نئی ناول کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔